وہ اس کیفیت کو اپنے اندر شامل کرنا چاہتا ہے. اب ایک عام شخص کا معاملہ آفس میں پڑتا ہے جہاں پہ اس کو باس بھی ہوتا ہے, اس کے کلیگس بھی ہوتے ہیں, اور جو ہر طرح سے اس کی مرضی کے خلاف باتیں کر رہے ہوتے ہیں. گھر میں ظاہر ہے اس کی بیوی بھی ہے, بعض دفعہ بچے کو غلط بات کر دیتے ہیں. تو اب یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ صبر دنیاوی اور اخروی فوائد کا مطلب ایک اہم جز ہے. اس کے حصول کا کوئی طریقہ قرآن حدیث پہ بیان, یا اس کے حصول کا کیا طریقہ ہے کہ صبر کو کیسے حاصل کیا جیسے جائے؟ کہ ڈاکٹر صاحب نے ارشاد فرمایا کہ اچانک صبر جو ہے, اگر آدمی پہلے سے ہی مینٹلی طور پہ اس کے لیے تیار نہ ہو تو صبر کرنا بہت مشکل کام ہے. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ناگہانی آفت آتی ہے اور آدمی اپنے جذبات کو کنٹرول نہیں کر پاتا. آپ ایک گاڑی میں جا رہے ہیں, سگنل پہ روکے, اچانک پیچھے گاڑی نے آ کے ٹکر مار دی. اب آپ اگر پہلے طور پہ مینٹلی طور پہ تیار نہ ہو تو اس وقت کنٹرول کرنا بہت مشکل کام ہے. اسی طرح بعض اوقات آپ ویگن بس میں سفر کر رہے ہیں, کسی نے پاؤں پہ پاؤں رکھ دیا, کسی نے پان کی پیک تھوک دی آپ کے اوپر. تو یہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ پہلے سے اگر ہم تربیت یافتہ نہیں ہوں گے تو اس وقت کنٹرول کرنا بہت ہی مشکل ہے. تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہر شخص ذمہ داری کا احساس کرے. اسی طرح جیسے ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں, ایک پیشنٹ آتا ہے تو وہ ڈاکٹر سے نفسیاتی طور پہ بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے, مرعوب ہوتا ہے, اور ڈاکٹرز کی جو مطلب ہدایات ہیں اسے بعض لوگ بہت زیادہ مطلب اس کو مطلب ایکسیپٹ کرتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں. تو یہ ڈاکٹرز جیسے ہیں یہ ذہنی تربیت کریں اور ان کو جیسے اب سائنٹیفک طریقے سے سمجھایا کہ اس کے کیا کیا آپ کو فوائد حاصل ہوں گے. تو یہ ہم تمام جو معاشرے کے افراد ہیں اپنی اپنی ذمہ داری محسوس کر کے سلسلہ تربیت شروع کریں تو انشاءاللہ پھر آہستہ آہستہ ایسا ہوگا کہ معاشرہ سنورے گا. اور صرف سلسلہ تربیت نہیں بلکہ اس کے بعد عملی طور پر ایک نمونہ کر کے دکھائیں. اور یہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کریمہ سے ہی حاصل ہوتا ہے کہ ایک طرف آپ زبانی کلام فرما رہے ہیں تو دوسری طرف اس کا پریکٹیکل کر کے بھی دکھا رہے ہیں, تو اس کا پھر اثر انشاءاللہ معاشرے میں. ڈاکٹر صاحب جیسے